السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19 آیات مقدسہ نمبر 67 اور 68 ہیں، 67 اور 68۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے اللہ ان کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس سے عباد الرحمن، اللہ کے جو بندے ہیں، ان کے اوصاف، ان کی صفات بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ ذکر ارشاد فرما رہے ہیں، اور 3 اہم صفات اللہ نے ارشاد فرمائی۔ ایک تو مومن لوگ، اللہ کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو دبے پاؤں چلتے ہیں، بڑے متانت کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ چلتے ہیں، ان میں تصنع نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، اکڑ کے نہیں چلتے۔ اور جب ناسمجھ لوگ، بے وقوف لوگ ان کا سامنا کرتے ہیں، ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو ضد کرنے کی بجائے، بحث و تمہیز کی بجائے وہ ان کو سلام کرتے ہیں، یعنی سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، مطلب خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ بیوقوف کے سامنے آپ کس طرح پورے آ سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کو جو دلائل دے گا اس میں بھی تصنع ہوگا، اس میں بھی بناوٹ ہوگی، ضد ہوگی، گفتگو میں غلاظت ہوگی، تو آپ تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر مومن لوگ، اللہ کے بندے، راتوں کو سوتے بھی ہیں لیکن سونے کے بعد اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اپنی التجائیں، اپنی درخواستیں، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عرض کیا گیا تھا کل بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی اور کبھی آپ نے قضا بھی نہیں کی، اور جو تہجد کی نماز حضور پڑھتے تھے وہ تو بڑی لمبی پڑھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم ہو جاتا تھا، اتنی لمبی آپ رکعات کرتے تھے، تلاوت کلام پاک کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج تک جتنے سچے علماء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں اس کا اہتمام کرنے کی، اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ سے جہنم کے عذاب سے چھٹکارے کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ کیوں؟ وہ ٹھکانہ بڑا سخت ہے، وہ ٹھکانہ اچھا نہیں ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی سماجی اور معاشرتی حیثیت بیان کی ہے کہ معاشرے میں یہ جو رہتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، بڑی پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، مینجمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں،
والذین اذا انفقوا، اور عباد الرحمن وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، تنگی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور اس کے درمیان ایک سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خرچ کرنے کا جو بنیادی اصول و ضابطہ ہے وہ میانہ روی ہے۔ اللہ رب العزت نے فضول خرچی سے بھی منع فرمایا ہے۔ فضول خرچی کیا ہے؟ ہر وہ جگہ جو آپ کی بنیادی ضرورت ہی نہیں بنتی، اور اگر بنتی بھی ہے تو دوسروں کو دکھلانے کے لیے آپ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اپنی بڑائی ظاہر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کا ایک خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرو۔ آپ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لباس، رہائش اور کھانے پینے کے برتن اللہ نے دولت دی ہے تو میانہ روی کے ساتھ استعمال کرو۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ سوسائٹی میں دوسرے لوگ جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں آپ کو دیکھ کر احساس محرومی کا شکار ہو جائیں اور ہم احساس بالاتری کا شکار ہو جائیں۔ یہ فضول خرچی حرام ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ فضول خرچی سے مس مینجمنٹ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے وسائل کو استعمال کرنے کی جو مینجمنٹ ہے، یعنی میانہ روی، یعنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنی اور پھر دوسروں کو بھی کام آنا، اس میں ایک مینجمنٹ، ایک سسٹم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو فضول خرچی حرام ہے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، جس طرح فضول خرچی حرام ہے اسی طرح کنجوسی بھی حرام ہے، بخل بھی حرام ہے۔ اللہ نے دیا ہے، تمام تر وسائل اللہ کے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور اللہ ہمیں کہتے ہیں آپ خرچ کرو، اپنی ضرورتوں کے لیے خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ کرو، اپنے پڑوسیوں کے لیے خرچ کرو، رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو، جتنے بھی لنکس ہیں آپ کے ان لنکس کو اس خرچے میں شامل کرو، ان کی ذاتوں پہ خرچ کرو، اور مختلف طریقے ہیں، اس کے تفصیلات ہیں۔ یہ جو خرچ کرنے کا سسٹم ہے اس میں کنجوسی نہیں کرنی۔ کنجوسی کیا ہے؟ جہاں آپ کی بنیادی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جیب میں پیسے ہیں، پیسے استعمال ہی نہیں کر رہے۔ اگر آپ کے کپڑے دیکھتے ہیں تو وہ اچھے نہیں ہیں، رہائش دیکھتے ہیں تو اچھی نہیں ہے، کھانا پینے دیکھتے ہیں تو اچھا نہیں، پیسے بچا بچا کے رکھتے ہیں۔ اور کنجوسی اور بخل یہ بھی حرام ہے۔ یہ جو بخیل شخص ہوتا ہے یہ تو جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کنجوس آدمی جو ہے وہ سوسائٹی میں اپنا مقام ہی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، دونوں راستوں سے اللہ نے بچا لیا۔ فضول خرچی بھی منع ہے، کنجوسی اور بخل بھی منع ہے۔ اور اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ضابطہ کیا ہے؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیانی راستے کو اختیار کرنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، جتنے بھی ہمارے امور ہیں، ہمارے کام ہیں، اور اس میں خرچ کرنا بھی ہے، میانہ روی اختیار کرو۔ میانہ روی اختیار کرنے سے کبھی آپ محتاج نہیں ہوں گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ اللہ رب العزت تکبر سے بھی بچائے گا، محتاجی سے بھی بچائے گا،
اور پھر جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، سخاوت کرو گے، اللہ اور دے گا۔ اللہ رب العزت اپنے شکر گزار بندے کو اور دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اللہ اور دیتے ہیں، غیب کے خزانوں سے اللہ نوازتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے، سوال کریں کاروبار کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، مالی وسائل کے حوالے سے، تو بڑی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ کہنا چاہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا، جو مایوسی کا اظہار کرتا ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تنگی کا اظہار کرتا ہے، وہ ساری عمر تنگ رہتا ہے، ساری عمر بھٹکتا رہتا ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے گھر سے لے کر ماں باپ، اولاد، اولاد والدین، پھر رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، پھر پڑوسی، جتنے بھی لنکس ہیں ان کو نوازتے ہیں اللہ، اور ان کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ، اور عباد الرحمن وہ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہا آخر، کوئی دوسرا معبود، اللہ کے علاوہ وہ کسی کی پرستش نہیں کرتے۔ ان کی دماغی صلاحیتیں، ان کی قلبی صلاحیتیں اللہ کے سامنے جھک جاتی ہیں، اللہ کی رٹ قائم ہوتی ہے۔ ولا يقتلون النفس التي، اور کوئی مومن بندہ کسی دوسرے کو ناحق طریقے سے قتل نہیں کرتا، اس کی جان نہیں لیتے۔ ولا يزنون، اور نہ ہی وہ کردار کا برا ہوتا ہے، نہ ہی مومن زنا کاری کرتے ہیں۔ معاشرتی طور پر یہ دو جرم انتہائی خطرناک ہیں، یعنی دوسروں کو قتل کرنا اور پھر زنا کاری، یعنی غلط کردار پیدا کرنا۔ اور اس کے ساتھ جو تیسری بات اللہ نے بطور فلسفہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی عبادت کرنا، یعنی اس کی رٹ کو قائم کرنا، یہ تینوں ہی ضروری ہیں۔ توحید فرض عین ہے، یعنی فرض ہے، ضروری ہے۔ اس کے مقابلے میں شرک حرام ہے۔ معاشرے کے اندر دوسروں کی عزت نفس کا خیال کرنا، دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا، یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے حیا پیدا کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ کوئی بے حیائی کا کام وہ آنکھوں سے ہو، زبان سے ہو، عمل سے ہو، کسی اعتبار سے ہو، وہ حرام ہے، جس کو زنا کاری کہا جاتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے بھی ایسا کیا، يَلْقَ أَثَامًا، وہ گناہ میں چلا جائے گا۔ اگر کوئی سوسائٹی میں شخص یہ حرکت کرتا ہے، یا کوئی پارٹی ایسی حرکت کرتی ہے، کوئی تنظیم ایسے کرتی ہے، کچھ قوم ایسے کرتی ہے، تو یہ گناہ میں چلے جائیں گے، اور وہ سخت ترین گناہ ہوگا۔ اس کی وضاحت ابھی آ رہی ہے، انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت عباد الرحمن کے جو اوصاف ہیں، اور ہم ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں، ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور جو جن سے بچنا ضروری ہے، اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔